جب سے انسان نے ہوش و خرد کی آنکھ کھولی ہے، تاروں بھری رات میں آسمان کی طرف دیکھ کر اس نے یہ ضرور سوچا ہے کہ کیا اس زمین کے علاوہ کسی اور جہان میں بھی کوئی مخلوق آباد ہو سکتی ہے؟ کیا اس کائنات میں کسی اور جگہ بھی ہماری ہی طرح کے انسان آباد ہو سکتے ہیں؟ ان سوالوں کا جواب انسان نے صدیوں سے معلوم کرنے کی کوشش کی ہے اور محققین اس کے مناسب جواب کی تلاش میں سرگرداں رہے ہیں۔ ابھی تک کی تحقیق کے مطابق سائنس زمین کے علاوہ کسی بھی اور سیارے پر زندگی کو تلاش کرنے میں ناکام رہی ہے۔ البتہ سائنس نے اس امکان کو کبھی رد نہیں کیا کہ کائنات میں کسی اور سیارے پر بھی کوئی مخلوق آباد ہو سکتی ہے۔ اتنی بات البتہ طے ہے کہ زندگی کا وجود کسی ستارے پر ممکن نہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے سورج کو ہی لے لیں۔ اس کا سرفیس ٹمپریچر 5550 سینٹی گریڈ ہے اور انر کور کا ٹمپریچر 1,50,00,000 سینٹی گریڈ ہے۔ ہر سیکنڈ میں وہاں 100 ملین کوادریلین نیوکلیئر ایکسپلوژنز ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس قدر زیادہ ٹمپریچر کی وجہ سے وہاں مادہ صرف پلازما حالت میں پایا جاتا ہے۔ اتنے شدید درجہ حرارت والے ماحول میں مالیکیول کبھی بھی باہم جڑ کر کوئی ایسی صورت اختیار نہیں کر سکتے جسے ہم زندگی کہہ سکیں۔ کم از کم ایسی صورت میں تو بالکل بھی نہیں جیسے ہم زندگی کو زمین پر دیکھتے ہیں۔ لہٰذا زندگی اگر کہیں موجود ہو سکتی ہے تو وہ صرف سیاروں پر ہی ممکن ہے، وہ بھی ایسے سیارے جو ہیبیٹیبل زون میں آتے ہیں۔ ہیبیٹیبل زون سے مراد کسی ستارے کے گرد وہ مخصوص علاقہ ہے جہاں درجہ حرارت اور ہوائی پریشر مناسب اور پانی مائع حالت میں ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی سیارہ ہیبیٹیبل زون میں واقع ہو تو وہاں زندگی کا امکان پایا جا سکتا ہے۔ زمین اور مریخ بھی سورج کے ہیبیٹیبل زون میں ہی واقع ہیں۔ ناسا کے کیپلر اور K2 مشن ایسے ہی سیاروں کی تلاش میں سرگرداں ہیں جو ہیبیٹیبل زون میں آتے ہیں۔ اب تک زمین جیسے 2500 کے قریب قابل رہائش سیارے دریافت کیے جا چکے ہیں اور مزید کے لیے تلاش جاری ہے۔ زندگی اور لوازمات زندگی سے متعلق ہمارا تصور جدید سائنسی تحقیق سے اب بہت حد تک بدلتا چلا جا رہا ہے۔ زمین پر ایک ایسا خردبینی جاندار بھی دریافت کیا جا چکا ہے جو 50 کروڑ سال سے بھی زیادہ وقت سے زمین پر موجود ہے۔ اسے ٹارڈیگریڈ کہتے ہیں۔ یہ ہر طرح کے موسمی حالات کا سامنا کر سکتا ہے۔ یہ -200 سینٹی گریڈ کی منجمد کر دینے والی ٹھنڈ سے لے کر 150 سینٹی گریڈ کی جلا دینے والی گرمی میں بھی زندہ رہ سکتا ہے۔ یہ سورج کی تابکار شعاؤں کو بھی جھیل سکتا ہے اور گہرے سمندر کی سب سے نچلی سطح سے بھی 6 گنا زیادہ شدید پریشر کو بھی برداشت کر سکتا ہے۔ یہ 30 سال تک بغیر خوراک اور پانی کے زندہ رہ سکتا ہے۔ یہاں تک کہ یہ جاندار خلا میں بھی زندہ رہ سکتا ہے اور وہاں اپنی نسل میں اضافہ بھی کر سکتا ہے۔ ٹارڈیگریڈ جیسے جاندار ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ کیا زمین سے باہر کی دنیا کے جاندار کاربن بیس زندگی کی جگہ کسی اور کیمیائی حالت میں بھی موجود ہو سکتے ہیں؟ کیا وہ جاندار آکسیجن اور پانی کے بغیر بھی زندہ رہ سکتے ہیں؟ سائنسدانوں کے مطابق ایسا ممکن ہے کہ کسی اور سیارے پر سلیکون بیس زندگی موجود ہو جو پانی اور آکسیجن استعمال ہی نہ کرتی ہو۔ سیاروں کے علاوہ کسی سیارے کے چاند پر بھی زندگی موجود ہو سکتی ہے۔ زمین کے قریب ہی موجود نظام شمسی کے سب سے بڑے سیارے جوپیٹر کے گرد 79 چاند گردش کر رہے ہیں، جن میں سے 2 چاندوں یوروپا اور گینیمیڈ پر زندگی موجود ہونے کی امید ظاہر کی جا رہی ہے۔ یوروپا کی سطح برف سے ڈھکی ہے جس کے نیچے مائع پانی کا ایک بہت بڑا سمندر ہے۔ اس سمندر میں زمینی سمندری جانداروں سے ملتی جلتی زندگی موجود ہو سکتی ہے۔ اسی طرح سیٹرن کے چاند ٹائٹن پر بھی زندگی پائے جانے کے امکانات موجود ہیں۔ ہماری قابل مشاہدہ کائنات میں 2 خرب کہکشائیں ہیں۔ ہر کہکشاں میں اربوں ستارے موجود ہیں اور ہر ستارے کے گرد ان گنت سیارے گردش کر رہے ہیں۔ صرف ہماری کہکشاں ملکی وے گیلیکسی میں ہماری زمین جیسے 40 ارب سیارے موجود ہیں۔ کیا اتنی بڑی تعداد میں پائے جانے والے یہ سارے کے سارے سیارے بنجر ہیں؟ یہ بات قرینِ عقل معلوم نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ سائنسدان یہ سمجھتے ہیں کہ کسی نہ کسی سیارے پر زندگی موجود ہو سکتی ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی وسیع و عریض کائنات میں سائنس ابھی تک زندگی تلاش کرنے میں کیوں ناکام رہی ہے؟ اس کی وجہ ان ستاروں اور ان کے گرد چکر لگاتے سیاروں کا ہم سے فاصلہ ہے۔
مثال کے طور پر سورج کے علاوہ زمین سے جو دوسرا قریب ترین ستارہ ہے وہ پروکسیما سینچوری ہے۔ یہ ستارہ ہم سے 4 نوری سال کے فاصلے پر واقع ہے۔ اگر ہم اپنی موجودہ اسپیس کرافٹ ٹیکنالوجی کی مدد سے وہاں پہنچنے کی کوشش کریں تو ہمیں 50,000 سال لگیں گے۔ اس کے علاوہ جو ٹیلیسکوپس اور دوسرے سائنسی آلات کائنات میں جھانکنے کے لیے ہمارے پاس موجود ہیں، ان سے دور دراز کہکشاؤں میں موجود سیاروں کی موجودگی کا علم تو حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن سیاروں کی سطح پر موجود زندگی کا علم ان کی دسترس سے باہر ہے۔ لیکن یہ امید کی جا سکتی ہے کہ گزرتے وقت کے ساتھ ہم مزید ترقی کرتے جائیں گے۔ انسانوں کی جگہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس لیتی جائے گی اور خلا میں ہمارا سفر مزید بہتر اور آج سے کہیں زیادہ تیز ہوتا جائے گا۔ تب یہ عین ممکن ہوگا کہ ہم کسی سیارے پر نہ صرف زندگی تلاش کر لیں بلکہ وہاں موجود مخلوق سے رابطہ بھی کر لیں۔ تب تک کے لیے ہم صرف یہ قیاس آرائیاں ہی کر سکتے ہیں کہ دوسرے سیاروں پر زندگی موجود ہے یا نہیں۔ وہ سائنسدان جو دوسرے سیاروں پر زندگی کے امکان کی بات کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی وہاں بہت سادہ اور ابتدائی شکل میں موجود ہوگی، جیسے زمین پر جراثیم وغیرہ۔ لیکن کیا کہیں انسان کی طرح یا انسان سے زیادہ ذہین خلائی مخلوق کا وجود ہو سکتا ہے؟ اگر ہوا تو وہ کس صورت میں ہوگی؟ زمین پر انسان کی ثقافت کی عمر 10,000 برس سے زیادہ نہیں، جبکہ جدید سائنس کی ابتدا صرف چند صدیاں قبل ہوئی ہے۔ اگر کائنات میں کہیں انسان سے زیادہ ذہین مخلوق موجود ہوئی تو اس امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا کہ وہ انسانوں سے لاکھوں یا کروڑوں برس زیادہ ترقی یافتہ ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ حیاتیاتی وجود پر انحصار ہی نہ کرتے ہوں اور مکمل طور پر روبوٹس کا روپ دھار چکے ہوں۔ اگر ایسا ہوا تو پھر انہیں کسی ہیبیٹیبل زون میں رہنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ ہاں، البتہ توانائی حاصل کرنے کے لیے انہیں کسی ستارے یا پھر بلیک ہول کے قریب ضرور رہنا پڑے گا۔